مسیح میں آپ سب کو سلام. ویلکم ٹو مائی چینل نوئنگ جیزس. خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور 22 سام 22. اس زبور میں داؤد دعا کر رہے ہیں. یہ دعا ہے اور لگ رہا ہے اس دعا سے کہ وہ کافی تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں. اور کیونکہ اگر آپ پہلی آیت پڑھیں گے زبور کی، وہاں لکھا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے. تو موسیٰ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ہم اتنی مشکل میں، کیا خدا ہمیں دیکھ نہیں رہے، وہ کیوں نہیں ہماری مدد کر رہے. پر ایسا کچھ نہیں ہے، خدا ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں ہمیں چاہیے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا ہم سے دعا کریں معافی کے لیے. ایک اور بات، یہ زبور ہے یسوع کے مصلوب ہونے کی پیشن گوئی. کیونکہ یہ اگر آپ پہلی آیت دیکھتے ہیں تو اس پہلی آیت سے آپ کو کچھ یاد آتا ہوگا کہ یسوع نے بھی یہ الفاظ کہے تھے صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے. تو چلیے وہ پڑھتے ہیں. وہ ہے متی کی انجیل، اس کے 27 باب کی 46 آیت ہے. میتھیو 27 ورس 46. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کہ یہ زبور یسوع کے صلیب کی پیشن گوئی ہے. خدا نے پہلے سے ہی بیٹے کے مصلوب ہونے کی پیشن گوئی داؤد نبی کو دی. تو اس زبور کے آپ کسی بھی آیت کو پڑھیں گے اس میں آپ کو وہ یاد آئے گا، وہ منزل جو یسوع کے مصلوب ہونے سے پہلے وہ سارا کیسے خداوند نے ہمارے گناہوں کو جب اپنے سر پہ لیا، کیسے ان کو دکھ میں، ان کی جان تکلیف میں تھی، کیونکہ وہ اس وقت ہمارے دکھوں کا کفارہ دینے صلیب پہ جا رہے تھے. ہمارے گناہوں کا کفارہ، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اور ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے. تو یہ زبور بہت خوبصورت ہے. اس میں ہمارے پیارے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی پیشن گوئی ہے اور خوشخبری ہے. کیونکہ جب یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو ایک خوشخبری تھی، وہ موت سے فتح تھی اور ہماری ہمیشہ کی زندگی، ہمارے گناہوں کی معافی. تو اس زبور سے یہ بھی ایک میں نے چیز سیکھی ہے کہ یسوع نے بھی خدا کو پکارا جب وہ تکلیف میں تھے، جب وہ دکھوں میں تھے. کیونکہ یسوع نے اس وقت انسانوں کے دکھ، انسانوں کے گناہ اپنے اوپر لیے تھے. میرے گناہ، آپ کے گناہ. ہمیں بھی ایسا چاہیے جب ہم بھی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے خدا کو پکارنا چاہیے، ہمیں بھی خدا سے دعا کرنی چاہیے اور کلام پڑھنا چاہیے اپنی شفا کے لیے. کیونکہ یسوع ہی ہیں جو ہمیں مصیبتوں سے رہائی دیتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو چلیے یہ خوبصورت زبور پڑھتے ہیں، یہ مسیح کی مصلوب ہونے کی پیشن گوئی اور خدا سے دعا کیسے کرنی چاہیے اور ہمیشہ خدا کے حکموں پہ عمل کرنا چاہیے اور خدا کا خوف ہمارے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے. تو چلیے یہ خوبصورت سا زبور پڑھتے ہیں یسوع کی تعریف میں. اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے. اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا. لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا. انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی. انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے. پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر. وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں. وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے. جب کہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے. پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا.
میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسنت کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینہ میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالوں سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کے گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر، میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مشبہ میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے، میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے۔ تمہارا دل ابد تک زندہ رہے، ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے، وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا۔ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی، وہ آئیں گی اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ آمین۔ تھینک یو فار ریڈنگ بائبل ود می۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔